بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جہانگیر ترین وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بہت ہی قریبی اور قابل اعتماد دوستوں میں شامل ہوتے تھے، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت حکومت میں ہیں تو 2018 کے الیکشن میں ان کی حکومت بنانے میں جو سب سے اہم کردار رہا وہ جہانگیر خان ترین کا ہے۔ ان کا جو طیارہ ہے، جو JDW ان کے گروپ کی ملکیت ہے، اس میں یہ تصویریں بھی آتی رہیں کہ وہ MPs اور MLAs کو لوڈ کر کے اسلام آباد اور لاہور لاتے رہے اور تحریک انصاف کا حصہ بناتے رہے۔ بعض ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین ان MNAs اور MPs کو خرید کر لاتے رہے، لیکن جہانگیر خان ترین نے ہمیشہ اس کی تردید کی، اور یہ MNAs اور MPs جو جہانگیر خان ترین کے کہنے پر یا اس کے جہاز میں سوار ہو کر PTI میں شامل ہوئے، وہ بھی اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا اور جہانگیر خان ترین کا ایک ویسے ہی دوستانہ اور دیرینہ تعلق موجود ہے۔ جیسے ہی چینی بحران پیدا ہوا اور 1 فروری 2020 کو ملک بھر میں اچانک چینی کی قیمتیں دوگنا ہو گئیں تو حکومت پاکستان نے FIA سے اس کی ایک انکوائری کروائی، اور اس انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ جہانگیر خان ترین اور ان کا جو گروپ ہے JDW، اس نے چینی بحران میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، کیونکہ چینی کی پہلے برآمد کروائی گئی اور پھر قیمتیں بڑھیں تو جو کارٹل بنا اور اس نے پھر بڑی ہوئی قیمتوں پہ چینی دی، تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین کے گروپ نے اٹھایا۔ اور اسی پر جب اس کا فرانسک ہونے لگا رپورٹ کا تو جہانگیر خان ترین پھر جون 2020 میں بیرون ملک چلے گئے علاج کروانے، اور پھر جب وہ واپس آئے ہیں تو اسی سال کے اوائل میں تو وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں اپنی ضمانتیں ایکسٹینڈ کروانے کے لیے، اور ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وہ اسے اپنے خلاف انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں عمران خان کے ساتھ دوستی نبھانے کی سزا دی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کا یہ موقف ہے کہ جس نے بھی غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ ان کا دوست ہے یا مخالف ہے۔ اس سے قطع نظر انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور ہماری جو پارٹی ہے اس کا جب نام ہی تحریک انصاف ہے تو انصاف کے لیے تو ہم نے جد و جہد کی ہے، لہٰذا میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ جب جہانگیر خان ترین نے اپنی دال گلتی نہ دیکھی تو پھر انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو MNAs اور MPs کو اپنے گھر بلانا شروع کر دیا۔ ماہ رمضان سے کچھ 5-10 دن پہلے انہوں نے ایک گیدرنگ کی، پھر ماہ رمضان میں بھی وہ گیدرنگ کرتے رہے، اور اب کل تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک الگ گروپ کا اعلان کر دیا ہے، اور قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں اپنے گروپ کے پارلیمانی لیڈرز بھی منتخب کر دیے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ان کے پارلیمانی لیڈر کا نام راجہ ریاض ہے، جو فیصل آباد سے MNA ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے ساتھ وہ پریس کانفرنسیں بھی کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم جہانگیر خان ترین کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، اور ان کی قیادت میں کچھ MNAs MPs نے ماہ رمضان میں وزیر اعظم پاکستان سے اسی مسئلے پر ملاقات بھی کی تھی۔ جبکہ پنجاب اسمبلی میں سعید اکبر خان نیوانی ڈسٹرکٹ بھکر سے MP ہیں، وہ پارلیمانی لیڈر مقرر کیے ہیں جہانگیر خان ترین نے۔ اب جو بڑا مسئلہ ہے کہ اگر جہانگیر خان ترین گروپ نکلتا ہے PTI سے، الگ ہوتا ہے، تو پنجاب تو گیا، عثمان بزدار کی حکومت تو آپ سمجھیں گئی، اور وزیر اعظم پاکستان کی حکومت بھی ہچکولے کھاتی رہے گی۔ آج جہانگیر خان ترین نے عدالت سے باہر جو میڈیا سے بات کی ہے اس میں اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں الگ نشستیں تو لے رہے ہیں، لیکن ہیں تحریک انصاف کا ہی حصہ اور کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر حکومت ایسے مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم فارورڈ بلاک بنا کے الگ ہو جائیں گے اور حکومت کو گرا دیں گے۔ یعنی اب اپوزیشن کی بھی یہی امید ہے کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ وہ حکومت گرا دیں اور ان کو کوئی زیادہ مشکل درپیش نہ ہو یا احتجاج نہ کرنا پڑے، اور جہانگیر خان ترین اس کوشش میں ہیں کہ انہیں کوئی ریلیف مل جائے اور انہیں ایسا کوئی ایک قدم نہ اٹھانا پڑے کہ لوگ کہیں کہ دوست کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا ماضی پہ غور کریں تو جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو جنوبی پنجاب میں 2 بااثر دھڑے بن کر سامنے آئے ہیں۔ ایک جہانگیر خان ترین کا دھڑا ہے اور ایک دوسرا مقابلے میں شاہ محمود قریشی کا۔ اب جب سے کل سے جہانگیر ترین نے اپنی الگ ایک صف بندی ہوتی ہوئی دکھائی ہے تو شاہ محمود قریشی نے بھی
اپنے لوگوں کو متحرک کیا ہے، اور اب ایک جو ٹسل چل رہی تھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، شاید وہ سرد جنگ جو پی ٹی آئی میں تھی وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اب شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان جو لڑائی ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور وہ یہ لڑائی بخوبی لڑ بھی رہی ہیں اور حکومت کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف حکومت کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں کر پا رہی، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی، چینی مافیا آؤٹ آف کنٹرول ہے، ڈرگ مافیا آؤٹ آف کنٹرول ہے، لینڈ مافیا آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اب جب کہ حکومت کا کوئی 1.5 سے 2 سال بقایا رہ گئے ہیں، اگر اسی جنگ میں تحریک انصاف الجھی رہی تو آنے والے الیکشن میں انہیں ووٹ لینا اور عوام میں جانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ جہانگیر ترین کی طرف آ رہے ہیں زیادہ تر یہ وہی لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر قومی یا صوبائی اسمبلی میں گئے تھے اور پھر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، اور وہی لوگ اب جہانگیر ترین کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اکثریت انہی لوگوں کی ہے جن کو وہ اپنے جہاز میں بھر کر لے جایا کرتے تھے پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے۔ تو یہ لوگ تو فصلی بٹیرے ہیں، جدھر کو دیکھیں گے سایہ ادھر ہی چلے جائیں گے، اور جدھر حکومت ہوگی، جدھر اقتدار ہوگا، یہ اسی کی طرف ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، چڑھتے سورج کو ہی سلام کرتے ہیں، کبھی بھی ایسے لوگ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ تو اب حکومت اور پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ساکھ کیسے بچانی ہے اور جہانگیر ترین کے مسئلے کو کیسے سالو کرنا ہے، لیکن حکومت کے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے اور مشکلات بھی، اور آنے والے دنوں میں پنجاب حکومت گر بھی سکتی ہے، اور اگر پنجاب حکومت گرتی ہے اور جس طرح سے گورننس کی ہے عثمان بزدار نے، تو پی ٹی آئی کا پھر آپ پنجاب سے اللہ حافظ ہی سمجھیں۔ تو اب بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تقریباً باہر آ چکا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اختلافات اور بڑھیں گے اور ملک میں سیاسی بحران میں شدت بھی آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔